محترم جناب پرنسپل صاحب، وائس پرنسپل صاحب، استاذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یہ سماج جہل کی زد میں نہیں ہے۔ آپ بے وجہ پریشان سے کیوں ہیں مادام؟ لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ میرے باپ نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میرے ماحول میں انسان نہ رہتے ہوں گے۔ نیک مادام بہت جلد وہ دور آئے گا جب ہمیں عزیز کے ادوار پرکھنے ہوں گے۔ اپنی ذلت کی قسم، آپ کی عظمت کی قسم، ہم کو تعظیم کے معیار پرکھنے ہوں گے۔ ہم نے ہر دور میں تدریس صحیح ہے، لیکن ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ ہم نے ہر دور میں محنت کے ستم جھیلے ہیں، ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو انعام بخشی ہے، لیکن کل ہم مباحث سے بھلا کیا حاصل؟ لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میرے ماحول میں انسان نہ رہتے ہوں گے۔ صدر وقار، تو یہ سماج جہل کی زد میں ہے؟ نہیں، یہ سماج جہل کی زد میں تھا مگر نہیں۔ زمانہ نمرود کا تھا مگر نہیں، سامنا جھجک فرعون کی تھی مگر نہیں، دورے جہالت ابو جہل کا تھا مگر نہیں۔ موت کے رینگتے سائے پسپا کر دیے، مغرور خداؤں کے بت پاش کر دیے، نفاذ ارادوں کو کفن پہنا دیے، تیرا تار گھٹاؤں کو معدوم کر دیا گیا۔ برطرف اقوام کے مغرور خداؤں سے کہو آخری بار ذرا اپنا ترانہ دہرائیں اور پھر اپنی سیاست پر پشیماں ہو کر اپنے ناپاک ارادوں کا کفن لے آئے۔ سنگ و آہن کی چٹانیں ہیں سماجی جذبے، موت کے رینگ کے سایوں سے کہو ہٹ جائیں۔ کروٹیں لے کے مچلنے کو ہے سہل انوار، کروٹیں لے کے مچلنے کو ہے سہل انوار، تیرا تار گھٹاؤں کو کہو چھٹ جائیں، تیرا تار گھٹاؤں کو کہو چھٹ جائیں۔ کیونکہ یہ سماج کسی جہل یا ابو جہل کی زد میں نہیں ہے، یہ سماج طریق گاروں سے نکل آیا ہے۔ اس سماج نے گلزم کو قطرہ بنا لیا ہے، اس سماج نے ایٹم سے انرجی کا بوئے گرا نکال لیا ہے، مگر کیسے؟ صدر وقار کیسے؟ گلزم کو مقید ریزوں کو پریشان سراسر کرنا، نبض ہستی کو زیب کا سامان میسر کرنا، مورخ کبھی چاند کبھی اور کبھی عہدے کرے گا، تو نے سیکھا ہے کہاں سے ہواؤں کو مسخر کرنا۔ صدر وقار، یہ سماج طریق گاروں سے نکل کر پرسائی گھروں میں رہائش پذیر ہے کہ اب بھی جہل کی زد میں ہے، پیدل چلتے چلتے برفتار ٹرینوں پر سوار ہو گیا کہ اب بھی جہل کی زد میں ہے، زبانی پیغام رسانی سے ای میل اور انٹرنیٹ کی سہولتوں سے مستفید ہو رہا ہے کہ اب بھی جہل کی زد میں ہے، سمندروں کی گہرائیوں سے موتی نکالا ہے، زمین کے سینے کو چیر اور سونا اگایا، مزور دریاؤں کو بم باندھی، چاند تاروں میں سمندر ڈالی، زمین کی تہ میں گوتا جو ہوا تو پرداز تک نہ چھوڑا، فضا کی بلندیوں کو رک دیا تو مجھے اس طریقے کو ہیچ کر دیا، وہ ترقی، وہ بلندی، وہ کمال حاصل کیا کہ روجے آدمی خاکی سے جو مسح میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ صدر وقار، میرے مخالفین کو یہ روج نظر نہیں آتا، یہ خوابیں دکھائی نہیں دیتی، یہ افتخار محسوس نہیں ہوتا۔ ہاں، میرے مخالفین جہل کی زد میں ہے اور میں محجوب ملائک بھی ہو چکا، میرے مخالفین جہل کی زد میں ہے اور میں محبوب خلائق بھی ہو چکا، میرے مخالفین صدر وقار، میرے مخالفین جہل کی زد میں ہے اور میں خلیفہ خالق کائنات بھی ہو چکا۔ صدر وقار، میں ان مخالفین کی بھوتی دلیلوں پہ مردہ سہائیوں اور شاعرانہ تالیوں کو کیسے معلوم کہ میرے ہاتھ میں جینت سوئی کی شمع ہے تو دوسرے ہاتھ میں عجیب کا عالم، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا دے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر اپنے عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔